السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کی خبر سے انتہائی صدمہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کافی دن سے بیمار تھے، لیکن ساتھ ساتھ بہتری کی خبریں بھی آ رہی تھیں، امید لگی ہوئی تھی، لیکن افسوس ہے کہ آج اس حادثے کی اطلاع ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان تمام پسماندگان کو جس میں ساری امت داخل ہے صبر جمیل جزیل عطا فرمائے۔ براہ کرم مجھے مولانا قاسم احمد پالن پوری صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا نمبر اگر مجھے عنایت فرما دیں تو میں ان سے ٹیلی فون پر کوئی اپنے تعزیت کا اظہار کر سکوں۔ بہت صدمہ محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صبر جمیل جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری جانب صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپنی تعزیتی پیغام میں کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرسین حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ آج صبح ممبئی میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے ابنائے قدیم میں سے تھے۔ مولانا بچپن ہی سے نہایت ذہین و فطین، کتب بینی اور محنت کے عادی تھے۔ اپنی ذہانت و ذکاوت کی وجہ سے مختلف علوم و فنون اور خاص طور پر فقہ اور حدیث میں ممتاز جانے جاتے تھے۔ فراغت کے بعد مختلف مدرسوں میں علم حدیث کی خدمت کرتے رہے اور پھر تقریباً 47 سال پہلے دارالعلوم دیوبند نے مادر علم کی خدمت کے لیے دارالعلوم میں بلا لیا۔ مولانا مدنی نے آگے کہا کہ اس وقت موصوف دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھے، بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کا درس حدیث مختلف علوم و فنون پر دسترس کی بنیاد پر بہت ہی ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دارالعلوم کے مسند حدیث کے امتیاز کو انہوں نے قائم کر رکھا تھا، اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مولانا مرحوم کی متعدد تصانیف ہیں جس سے لوگ مستقبل میں استفادہ کرتے رہیں گے۔ مولانا مدنی نے آگے کہا کہ مولانا مرحوم دارالعلوم کے شعبہ ختم نبوت کے ناظم بھی تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ مولانا ہم سے جدا ہو گئے۔ وہ زمانے سے شوگر کے مریض تھے اور اس وقت ان کے عوارض یکے بعد دیگرے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ہم کو داغ مفارقت دے دیا۔ ہماری بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور دارالعلوم دیوبند کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور مولانا مرحوم کی علمی اور صلبی اولاد کی نگہبانی فرمائے۔ ہم سب خدام جمعیت ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ میری جماعتی احباب، اہل مدارس، علماء کرام، طلبہ عزیز، ابنائے دارالعلوم اور مسلمانوں سے حضرت مرحوم کی مغفرت اور ترقی درجات کے لیے اور پسماندگان اعضاء و اقارب کے لیے بارگاہ خداوندی میں صبر جمیل کی دعا کی اپیل ہے۔ از قلم مولانا ارشد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند۔ سبسکرائب اشاعت اسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔